اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی دارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین الحاسدین الغاصبین المشرکین المنافقین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ثم قال اللہ تبارک تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بلند صلوات کوشش کیجئے کافی تعداد میں تشریف فرما ہے مل جل کے بآواز بلند صلوات احباب ذی وقار اگر زحمت محسوس نہ فرمائیں طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کا ایک منظم ماحول بن سکے درود پڑھتے آئیے اور ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات استقبال ارواح معصومین کے لیے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے پاک سیدہ کی عظمت پہ سر نیچے کر کے آنکھیں بلند کر کے بآواز بلند صلوات دعا ہے خلاق عالم ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی ارادت اللہ حقیقی نفس اللہ حقیقی رہبر معظم کے ظہور میں تاجیل فرمائے میں نے پاکستان کے ہر ممبر سے یہ گزارش کی ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو امام کے ظہور کی دعا سب سے پہلے مانگیں تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ اس قوم کی پہلی ضرورت امام کا ظہور ہے میرے اللہ ہم گنہگاروں کو مولا کی زیارت نصرت اور شفاعت کے قابل بنا ایسا کردار عطا فرما جو صاحب امر کے سامنے سر ادب کی وجہ سے جھکے شرم کی وجہ سے نہ جھکے بانیان کا پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ حرجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین ذاکرین حاضرین ہر ایک کی ڈیوٹی کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں پاک مرشدزادی ہر قدم پہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گناہ معاف فرمائے دیکھیے ہر عبادت کا جو حاصل ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جب 40 مومن اکٹھے ہو کے کسی دعا پہ آمین کہہ دیں تو میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں اور خدا وہی باتیں منہ پہ واپس دے مارتا ہے کہ جن کے بعد انسان دعا نہیں کرتا لہذا کوشش کیا کریں کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو خشوع و خضوع کے ساتھ آمین میں شامل ہو جایا کریں آپ کے آمین کہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے کسی گروہ کی ہوئی دعا قبول ہو جائے میرے اللہ جتنے بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے تندرستی عطا فرما سبحان اللہ جتنے تنگ دست ہیں واسطہ رضا بادشاہ کے خزانوں کا وسیع رزق حلال عطا فرما مالک جو بے جرم اسیر ہیں واسطہ باب الخوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مالک رہائی نصیب فرما مالک جو بے اولاد ہیں صدقہ باب الخوائج شہزاد علی اصغر کا مالک نیک صالح فرزند عطا فرما نازک دور میں پورا شوق دور میں ہر ماں بہن اور بیٹی کا پردہ سلامت رہے میرے اللہ جو مشکلات کا شکار ہیں مالک اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما مالک اللہ جو آزمائشوں میں گرفتار ہیں انہیں صبر کی توفیق عطا فرما آخری دعا ضروری دعا واجب سمجھ کے نہیں اوجب سمجھ کے آمین کہنا میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں صلوات ایک پڑھی اور ایسی پڑھی دعائیں ساری مستجاب ہو جائیں
آغا نسیم عباس رضوی کہا کرتے تھے کہ صلوات کو پڑھتے رہا کریں، اس سے جسموں سے نجاست جاتی رہتی ہے، پاکیزگی آتی رہتی ہے۔ بلند صلوات پڑھیے۔ اچھا، آپ تھوڑا تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، ذکر حسین میں بیٹھ کے انسان دنیاوی پریشانیوں سے کٹ جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بندہ اگر کوئی ذہنی پریشانی میں مبتلا بھی ہو تو حسین کے ذکر میں آئے تو یہ معجزہ ہے کہ حسین کا ذکر اس کی پریشانیوں کا علاج دیتا ہے۔ کوشش کیجئے تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھیے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور بنایا تھا علم کی وجہ سے اور عقل کی وجہ سے، اور عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے سر کو ہلانے سے بہتر ہے چھوٹی سی زبان کو جنبش دی جائے۔ کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے، ہاتھ کھول کے بیٹھیے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم تو اپنی نماز میں بھی ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھتے۔ توجہ کریں عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت قرآن مجید کے تیسرے پارے کے اندر ہے۔ سورت کا نام ہے آل عمران، ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ قرآن کریم کی یہ طیب اور طاہر سورت جنگ بدر اور احد کے درمیان 2 اور 3 ہجری کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 20 رکوع، 200 آیات، 3508 الفاظ، 14984 حروف شامل ہیں۔ بولیے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو تیرا سچا اتباع کریں۔ بولنے ہاتھ کھول کے بیٹھے میری جان، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو تیرا سچا اتباع کریں، تیری سچی پیروی کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پیروی سمجھا دوں، کسی کو فالو کرنا اردو میں پیروی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے پیغمبر کو فالو کرو۔ سمجھ آ رہی ہے گزارش کیجیے؟ یعنی اللہ نے پیمانہ دے دیا، جو جتنا بڑا اللہ کا عاشق ہوگا اتنا بڑا محمد کا پیروکار ہوگا۔ پیمانہ میں نہیں دے رہا، پیمانہ دے رہا ہے اللہ۔ جتنا بڑا اللہ کا عاشق ہوگا اتنا بڑا محمد کا پیروکار ہوگا۔ آئیے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی بندے کے پاس جا کے پوچھیں کیا تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس بندے کا پہلا جواب یہ ہوگا راجہ صاحب کہ میں مسلمان ہی اس وجہ سے ہوں کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب بات یہیں تک نہیں رکے گی۔ جس نے ساری زندگی ایک بھی نماز نہیں پڑھی، بابا جی وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جس نے ساری زندگی ایک بھی نماز قضا نہیں کی، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ جس نے صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھا، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا عاشق ہوں۔ اور جس نے بیماری کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوڑا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ زمین بیچ کے حج پہ گیا، وہ بھی کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جس کے پاس دولت بھی تھی اور توفیق نہ ملی، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جو سردی میں بستر کے اندر چھپا رہا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کی، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ چلو میں مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، جو کسی کا حق چھین رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جو کسی کا حق دلا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں۔ جو ملنے والی چیز اشتہار لگا کے مالک تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو جاتی ہوئی ٹرالی سے گنا کھینچ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب دعویٰ ہر بندے کا ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، میں اللہ کا محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ کا محب ہوں۔ لیکن آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں میرے اللہ، یہاں پہ ہر بندہ تیری محبت کا دعوے دار ہے، ہمیں بتا دامن کس کا پکڑے، پیچھے کس کے جائیں، پیروی کس کی کریں؟ تو آواز توحید آئے گی، اس کے پیچھے نہیں جانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے جانا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ بھائی ضائع کر دیا
جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب ڈھونڈنا ان کو ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آئیے تلاش کریں وہ بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ سچ بولتے ہوں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی دیدان محترم، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ ممکن ہے وہ سچے ہوں، لیکن جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا کہا سچ کر دیتا ہوں۔ آپ سلامت رہیے، جو بول پڑے ہو، جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا کہا سچ کر دیتا ہوں۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ حق پہ ہوں، لیکن جن سے میں محبت کرتا ہوں حق کو ادھر موڑ دیتا ہوں جدھر وہ ہوتے ہیں۔ اب آئیے نبی کی حدیث پڑھے، الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ حق کو ادھر ادھر تلاش نہ کرنا، حق تمہیں وہاں ملے گا جہاں میرا بھائی علی ہوگا۔ ادھر ادھر نہیں تلاش کرنا، بھائی سلامت رہیے، مولا قبول۔ ادھر ادھر نہیں ڈھونڈنا، جدھر میرا بھائی علی ہو ادھر ڈھونڈنا۔ اب بات بڑی بہترین آ گئی، حق پیچھے علی آگے۔ نہیں بولنا میرے ساتھ بھائی، میں ریڈیو نہیں ہوں کہ میں چلتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے، کچھ میں بولوں گا کچھ جناب پڑھیں گے۔ حق پیچھے بولو علی آگے، حق پیچھے سیدہ آگے، حق پیچھے حسنین آگے۔ میں نے کہا حق پیچھے علی آگے، حق پیچھے علی آگے۔ یاد کرو احد کا میدان، کسی نے صدا دی معاذ اللہ محمد مار دیے گئے، محمد مار دیے گئے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ پہاڑ کی سمت بھاگے۔ جب لوگ محمد کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے وہاں پہ ایک نوجوان تھا جو محمد کی طرف بھاگا۔ اس نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، او لوگو، اللہ نے موت کو حق بنایا ہے اور حق میرے پیچھے ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا محمد کو موت آئے علی کو پتہ نہ چلے۔ آپ سلامت رہیے، دعا کیجئے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا محمد کو موت آئے علی کو پتہ نہ چلے۔ چلے میرے شیعہ سنی بھائی جان بیٹھے ہیں، بات میں کتاب سے کر رہا ہوں، اپنے پاس سے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، فیصلہ قرآن کا ہے کہ جب نبی بعد میں ان کے پاس گئے، جملہ سنیے گا، بڑا لطیف جملہ ہے۔ رات میں نے کوٹ فاضل ہڑپا کی سرزمین پہ جملہ پڑھا تھا، اسی جملے پہ مجھے حیرت ہو گئی تھی۔ نبی نے پوچھا تھا ان سے کیوں چھوڑ کے بھاگے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سوچا جب آپ ہی نہیں رہے تو لڑکے کیا کرنا۔ جملہ سننا، جملہ سننا، جب آپ ہی نہیں رہے لڑکے کیا کرنا۔ رسول نے علی سے پوچھا، یا علی جب سب بھاگ گئے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا اگر آپ ہی نہ رہے جی کے کیا کرنا۔ آپ سلامت رہیے، آپ ہی نہیں رہے جی کے کیا کرنا۔ اب پیچھے محمد، درمیان میں علی، سامنے کافر۔ اچھا یاد رکھنا، ہر کوئی بھاگا ہے، نبی نہیں بھاگے۔ یہ بہادری ہے محمد کی، شجاعت محمد ہے راجہ صاحب۔ ہر بندہ بھاگ گیا، محمد زخمی بھی تھے، بھاگے نہیں۔ محمد مصطفیٰ کے قدم احد کی زمین پہ اس طرح ٹکے ہوئے تھے جیسے سرکار کے کندھوں پہ عرش ہو۔ محمد جانتے تھے اگر میں ہلا تو پھر میں نہیں ہلوں گا، اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ ہر کوئی بھاگا، محمد نہیں بھاگے۔ اب تم ہم پہ اعتراض کرتے ہو، ہم علی کی بہادری پڑھتے ہیں، علی کی شجاعت پڑھتے ہیں، اب کبھی محمد کی بہادری نہیں پڑھتے، محمد کی شجاعت نہیں پڑھتے۔ میں کہہ رہا ہوں محمد زخمی تھے، بھاگے نہیں، محمد زخمی تھے، بھاگے نہیں۔ فرق اتنا ہے، پیچھے محمد ہے، آگے علی ہے، آگے کافر ہے، پیچھے محمد ہے، آگے علی ہے، آگے کافر ہے۔ تمہیں محمد کی شجاعت اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ تم زیادہ دیر میدان میں ٹکتے نہیں۔ تم زیادہ دیر میدان میں ٹکنے کے عادی نہیں۔ اگر تم کچھ دیر میدان میں ٹکو تب جا کے تمہیں محمد کی بہادری نظر آئے۔ توجہ نہیں فرما رہے عزیزان محترم؟ چلے ایک سطر پڑھوں گا راجہ صاحب،
ادب کی. نہ میں نے زور لگانا ہے، نہ میں نے ممبر پہ ہاتھ مارنا ہے، نہ میں نے بالوں کو ادھر ادھر کرنا ہے، نہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے. جملہ سنیے گا، ایک ہی جملہ، اور ایک جملہ نے اس جملے کے اندر تاریخ بند ہے. درمیان میں علی، پیچھے محمد، سامنے کافر. یعنی ایک طرف علی کے کافر ہیں، دوسری طرف محمد ہیں، درمیان میں سے علی گزرے. علی کا گزرنا تھا، کافر گزر گئے. بھائی جو پہنچ چکے ہو تمہارے معیار سماعت کو سلام ہے. علی کا گزرنا تھا، جتنے کافر تھے گزر گئے. آئیے، جو جتنا بڑا اللہ کا عاشق اتنا بڑا پیغمبر کا پیروکار ہوگا. بات بھولے تو نہیں دیدان محترم؟ ابھی آئیے، اسی ممبر پہ جو تمہارے اور میرے عقیدے پہ اعتراض ہوتا ہے، آؤ اس اعتراض کو دہرایا جائے. ہم پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صف اعضاء پہ بیٹھنے والے شیعہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے. آپ کی زبان میں سمجھاؤں کہ یہ علی علی تو اچھا کرتے ہیں، اللہ اللہ نہیں کرتے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، لائیو مجلس ہے، یہ ذہن مجالس کے تھرو پوری دنیا کے اندر یہ سنی بھی جا سکتی ہے، دیکھی بھی جا سکتی ہے. میں اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے، ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے. میں کہتا ہوں جتنا عقیدہ توحید شیعوں کا مضبوط ہے، دنیا میں کسی کا نہیں. کیونکہ ہم نے اللہ کسی بت پرست سے نہیں لیا، ہم نے اللہ کسی بت پوجنے والے سے نہیں لیا، ہم نے اللہ اس سے لیا ہے جسے خود لوگ خدا سمجھتے تھے. مل جل کے حیدری، ہم نے کوئی بت پرستوں سے اللہ لیا ہے، ہم نے اللہ اس سے لیا ہے جسے لوگ خدا سمجھنے لگے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب خیبر میں علی نے دروازہ اکھاڑا، مرحب کو پچھاڑا، تو کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے علی اللہ ہے. اب وہ کچھ بندے اکٹھے ہو کے علی کے خیمے کے باہر آئے، یہ سوچ کے کہ علی اللہ ہے اور آج ہم علی کو منوا لیں گے کہ یہ اللہ ہے. وہ یہ سوچ کے علی کے خیمے کے اندر داخل ہوئے. علی کے ہاتھ میں جو کی روٹی تھی، علی نے زور لگایا، روٹی ٹوٹی نہیں. توجہ نہیں کر رہی تھی ظالم محترم. پھر زور لگایا، نہیں ٹوٹی. پھر زور لگایا، نہیں ٹوٹی. انہی میں سے ایک بندے کو علی نے کہا ذرا وہ پانی کا پیالہ مجھے دینا. اس نے پیالہ پیش کیا، علی نے روٹی کو پانی میں بھگویا، بھگونے کے بعد توڑا، ٹوٹ گئی. بندے چپ چاپ باہر نکل آئے. انہوں نے کہا جو روٹی نہ توڑ سکے وہ خدا نہیں ہوتا. بندوں کا باہر نکلنا تھا. علی نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، علی خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوا رہا ہے. علی خود کو گھٹا گھٹا کے. چلے یہاں پہ میں حسینی صاحب کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں عقیدہ وحدت پہ داد دی جائے، ہمیں عقیدہ وحدت پہ داد دی جائے. میں نے کہا ہم نے کیا کیا ہے، کس بنا پہ داد مانگ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں سطر پوری سنو. ہمیں عقیدہ وحدت پہ داد دی جائے، ہم نے علی کے ہوتے ہوئے خدا مانا ہے. بھائی سلامت رہیے، سلامت رہیے، جتنے بول پڑے ہو کافی ہو. دوسرا اعتراض، جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان شیعوں کا عقیدہ نبوت کمزور ہے. میں نے کہا یہ بات بھی آپ نے غلط کر دی. جتنا عقیدہ نبوت صف اعضاء پہ بیٹھنے والوں کا مضبوط ہے، بھائی دنیا میں کسی کا مضبوط نہیں. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل بہت بڑی ہے. جب میں آپ کی بزم میں گیا، آپ کی بزم میں جا کے بیٹھا، مجھے سننے کو ملا محمد پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، محمد بے پڑھے تھے، محمد پڑھے لکھے نہیں تھے. میں نے کہا میں آپ کی بزم سے اٹھ کے جب شیعوں کی بزم میں آیا، ہم ماؤں کی گود میں بیٹھنے والے عزادار تھے. ہمیں ہمارے ذاکروں نے، ہمیں ہمارے شعراء نے، ہمیں ہمارے علماء نے بتایا محمد علم کی اس منزل پہ ہے کہ اگر کوئی محمد کا جھوٹا پی لے 70 زبانوں کا حافظ ہو جائے. بھائی سلامت رہیے. اگر کوئی محمد کا جھوٹا پی لے، ایک دو نہیں 70 زبانوں کا حافظ ہو جائے. اب مجھے نہیں پتا جملہ سر سے گزرے گا یا دل سے اترے گا. آپ کہتے ہیں جو محمد کا جھوٹا پیے وہ 70 زبانوں کا حافظ ہوتا ہے، تو پھر اس کی عظمت بتاؤ جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہوا. میں نے کہا کبھی نہ سوچنا جیسے تم ہو ویسا محمد ہے.
میں آج ایک ہی جملہ پڑھوں گا اور میں دشمن کے اعتراض کو اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ کے ویسے ہی قتل کر دوں گا. تو کہتا ہے محمد ہم جیسا ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگر تو محمد جیسا تھا 23 سال جبریل محمد کے پاس آتا رہا, تجھے نظر کیوں نہ آیا؟ 23 سال جبریل محمد کے پاس آتا رہا, تجھے نظر کیوں نہ آیا؟ کہاں تم خاک والے, کہاں وہ نور والا؟ کہاں تم خاک والے, کہاں وہ نور والا؟ کہاں تم پیدا ہوتے ہو, کہاں وہ ظہور کرتا ہے؟ کہاں تم پیدا ہوتے ہو, کہاں تم پیدا ہوتے ہو, کہاں وہ ظہور کرتا ہے؟ جملہ سننا, جب تک بولو گے نہیں میں پڑھتا رہوں گا. کہاں تم پیدا ہوتے ہو, کہاں وہ ظہور کرتا ہے؟ تیرا میرا پسینہ گرے جراثیم بنتا ہے, محمد کا پسینہ گرے یوسف جیسا ہنسے. بھائی سلامت سلامت. اگلا اعتراض, جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان کا عقیدہ امامت کمزور ہے. میں نے کہا تو ہر اعتراض کر سکتا ہے ہم پہ, عقیدہ امامت پہ ہم سے بحث نہیں کر سکتا. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, خرچہ میرا, ذمہ داری میری, گاڑی میں پرووائڈ کروں گا. آپ کے بڑے سے بڑے مدرسے میں جائیں گے, ان کے سامنے جا کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد میری امت میں میرے 12 جانشین ہوں گے. آپ کے بڑے سے بڑے مدرسے میں بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑے مولوی کو کہیں گے 12 امام پورے کر, وہ 6 نمبر پہ آئے گا, خاموش ہو جائے گا. پھر میں نے کہا میں آپ کا بازو پکڑوں گا, اپنی مجلس اعضاء میں لے کے آؤں گا, سب سے چھوٹے بچے کو اٹھاؤں گا, اس سے پوچھوں گا بیٹا بتا امام کتنے ہوتے ہیں؟ مجھے عزت علی کی قسم وہ چھوٹا سا بچہ تمہیں 12 کی تعداد بھی بتائے گا, 12 کے نام بھی بتائے گا. اگلا اعتراض, توجہ کرے دیدان محترم, اگلا اعتراض اس صف اعضاء پہ بیٹھنے والوں کا یہ ہے کہ جی ان کا عقیدہ شفاعت کمزور ہے. میں نے کہا کیا کہتا ہے آپ کا عقیدہ شفاعت؟ انہوں نے کہا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یملکون الشفاعہ, اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا. میں نے کہا حضور اگر تبلیغ کرنے نکلے ہی ہیں راجہ سجاد صاحب تو پھر آیت تو پوری پڑھ دیں. اچھا مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں ایسا ہے کہ نہیں, میں پاکستان کے چند علاقوں میں گیا ہوں, وہاں پہ لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے اتنی نمازیں پڑھ گئے ہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ انہیں بھی کسی نے ایک آدھی ادھوری آیت سنائی تھی لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جانا. لیکن جب پوری آیت پڑھو تو آگے آتا ہے الا من سکارا, نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا لا یملکون الشفاء, اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا. میں نے کہا پوری آیت پڑھیے, انہوں نے کہا پوری بتاؤ. میں نے کہا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا, لیکن وہ بھی شفاعت کے حقدار ہیں جن کے ساتھ رحمان نے وعدہ کیا ہے. اب ایک من ہے جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ من کون ہے؟ قرآن نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, وہ من وہی تو ہے جو اللہ کے حکم سے شفا کرتا ہے. میں نے کہا ہم پنجابی بولنے والے, اردو بولنے والے, ہم عربی سے گھبرا جاتے ہیں, کوئی اور طریقہ بتائیے ہم اس من کو ڈھونڈیں. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, ومن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, وہ من وہ ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں, وہ من شفا کریں گے. میں نے کہا ہمیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا اگلی آیت پڑھو کلو من علیہا فان, کلو من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک چیز رہ جائے گی جو رب کا چہرہ ہے. میں نے کہا ہمیں اب بھی نہیں سمجھ آیا. انہوں نے کہا پھر اب تمہیں سمجھ نہیں آیا تو پھر جاؤ اپنے نبی سے پوچھو. میں نے دونوں ہاتھ ادب سے باندھے سرکار مصطفیٰ کے دربار میں. میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں وہ من بتاؤ جو من شفا کرے گا. رسول کا لہجہ بدلا, رسول نے ہمارا بازو پکڑا, غدیر کے میدان میں لے کے آئے. غدیر کے میدان میں پلانوں کا منبر لگا, 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع بنا. رسول نے کہا اب پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں وہ من بتاؤ جو من شفا کرے گا, ہمیں وہ من بتاؤ جو من شفا کرے گا. رسول نے علی کا بازو فضا میں بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جو من تمہاری شفاعت کرے گا وہ کوئی اور نہیں, وہ من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آئیے تھوڑا سا سفر کرنا ہے. ملا کہاں سے؟ قرآن سے.
اب قرآن قصیدہ کس کا ہے؟ آل محمد کا۔ مجھے دانش نے کہا کچھ اور تھا، لیکن موقع کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے مجھے اپنا موضوع بدلنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک تسلی بخش خطاب کرنا ہے، اور اس خطاب کا ٹائم مقرر نہیں ہے۔ جب تک اگلے جناب نہیں آئیں گے تب تک یہ خطاب جاری رہے گا۔ توجہ ہے؟ آئیے میں اپنی گفتگو کو ایک منزل اور دینے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے قرآن کریم کے خطبے کے اندر 3 آیات پڑھی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب مجھے سفر کرنا ہے، اور سفر علی کی طرف نہیں، علی کے پاک بابے کی طرف ہے۔ توجہ کریں، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں اہمیت قرآن۔ توجہ کر رہے ہیں دیدان محترم؟ آئیے 4 اعتراضوں کے جواب ہو گئے۔ 5واں اعتراض جو کل ایمان کے باپ کے ایمان پہ ہوتا ہے، آئیے 5ویں اعتراض کی طرف سفر کریں۔ ہم نے قرآن کھولا، قرآن نے ہمیں تحفۃ عقائد پیش کی۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہا ہے مجھے ایک شہر کی قسم۔ پریشان ہو گئے؟ وقفہ کر دیں گے دوبارہ؟ آپ سلامت رہیے، ایک صلوات پڑھیے گا۔ لا اقسم بہذا البلد، ہمیں قسم ہے ایک شہر کی۔ ہم نے پوچھا علماء سے کہ اللہ کس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو اللہ جس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے وہ شہر ہے مکہ۔ میں نے کہا مجھے اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کیوں اختلاف ہے؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو منزل کمال پہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، لا ریب ہو، بے مثل ہو، بے مثال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، پاک ہو، پھر اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، جبکہ تم جانتے ہو مکہ میں کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، نفاق بھی تھا، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بھی تھے، جاہل بھی تھے، 360 بتوں کے پیروکار بھی تھے۔ کوئی لات کا ماننے والا تھا، کوئی مناف کا ماننے والا تھا، کوئی عزا کا ماننے والا تھا۔ ان 360 ماننے والوں کے بیچ اللہ مکہ شہر کی قسم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا حوصلہ کر، ماضی دیکھ، حال دیکھ، مستقبل دیکھ۔ اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ اس میں کافر اور منافق رہتے ہیں، اس لیے قسم کھا رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہے اس شہر میں اللہ کا محمد آیا ہے، اس شہر میں اللہ کا محمد آیا، اس شہر میں اللہ کا محمد آیا۔ پھر میں 7 چک میں جملہ کہنے کا حقدار ہوں کہ جس شہر میں اللہ کا شہر آئے وہ شہر دوسرے شہروں جیسا نہیں، تو جس جھولی میں اللہ کا نبی آئے، بھائی سلامت رہو، جس جھولی میں اللہ کا نبی آئے وہ جھولی دوسری جھولی جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلے جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ایک سورت کا حافظ ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا فہم، تمہیں کیا سوچ کہ یہ قدر کی رات ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، یہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ میں نے کہا او میرے خالق، راتیں باقی بھی تیری تھی، رات یہ بھی تیری ہے، باقی بھی تو نے بنائی، یہ بھی تو نے بنائی، باقیوں کا بھی تو بھی خالق، اس کا بھی تو خالق، پھر دوسری راتیں پیچھے کیوں رہ گئی؟ یہ رات آگے کیوں چلی گئی؟ دوسروں کی فضیلت کم کیوں ہو گئی؟ اس کی فضیلت زیادہ کیوں ہو گئی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رات میں قرآن اترا ہے، اس رات میں قرآن اترا ہے، اس رات میں قرآن اترا ہے۔ تو جس رات میں قرآن اترے وہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں، تو جس ذات پہ قرآن اترے وہ ذات دوسری راتوں جیسی ہے۔ بڑی مہربانی بھائی، سلامت رہو، مالک جوانی سلامت رکھے۔ آئیے اگلی آیت بڑی دلچسپ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ہمیں ایک باپ کی قسم اور اس کے ہر بیٹے کی قسم۔ یہ نہیں کہا ایک باپ کی قسم اور اس کے 1-2 بیٹوں کی قسم، ایک باپ کی قسم اور اس کے ہر ایک بیٹے کی قسم۔ یعنی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک باپ ہے جو خود بھی لائق قسم ہے، خود بھی منزل کمال پہ ہے، اور اس کا ہر بیٹا بھی لائق قسم ہے، اور ہر بیٹا منزل کمال پہ ہے۔ آئیے علماء سے پوچھتے ہیں کون ہے وہ باپ؟ اگر تو وہ کہے کہ آدم ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں آدم تو ہے لائق سجدہ،
آدم تو ہے لائق درود کیونکہ مسجود ملائکہ ہے، ابو البشر ہے، لیکن یاد رکھو آدم کا ایک بیٹا قاتل ہے، ایک مقتول ہے۔ آدم لائق قسم ہے راجہ صاحب، لیکن آدم کا ہر بیٹا لائق قسم نہیں۔ دانش بھائی اگر وہ کہے نوح اور اس کے بیٹے، تو میں کہوں گا میں نوح کو مان لیتا ہوں، وہ لائق قسم ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب سفینہ ہے، پہلا رسول ہے، لیکن نوح کے بھی 3 بیٹے کشتی میں تھے، ایک باہر تھا۔ نوح لائق قسم ہے، لیکن نوح کا بھی ہر بیٹا لائق قسم نہیں۔ چلے آئیے اگلی منزل پہ، اگر وہ کہے یعقوب اور اس کے بیٹے، تو میں کہوں گا یعقوب تو لائق قسم ہو سکتا ہے، لیکن یعقوب کا ہر بیٹا لائق قسم نہیں۔ اب آئیے، آپ کو نہیں ملتا، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ سفر کریے، ہم آپ کو مکہ میں رئیس سے مکہ کے دروازے پہ لے چلتے ہیں، دروازے پہ دستک دیں گے، سرکار ابو طالب باہر آئیں گے، میں کہوں گا اس بندے کو دیکھ، یہ خود لائق قسم ہے، خود منزل کمال پہ ہے، اس کا ہر بیٹا لائق قسم ہے۔ اگر مولوی کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے لائق قسم ہے، پھر میں اس کا بازو پکڑوں گا، میں کہوں گا یہ ابو طالب ہے، اس کا پہلا بیٹا ہے محمد، تمہارا دل کرے محمد کے کردار کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے علی کے گفتار کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے حسن کے حلم کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے زین العابدین کی عبادت کی قسم کھاؤ، تمہارا دل کرے محمد باقر کے علم کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے جعفر صادق کی صداقت کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے موسیٰ کاظم کی عظمت کی قسم کھاؤ، تمہارا دل کرے علی رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضاؤں کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے تقی کے تقوی کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے نقی کی نفاست کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے عسکری کی خیبت کی قسم کھاؤ، تمہارا دل کرے مہدی کی غیبت کی قسم اٹھاؤ، اور پھر یہی پہ نہ رکھنا، تمہارا دل کرے عباس کے جلال کی قسم کھاؤ، تمہارا دل کرے اکبر کے جمال کی قسم کھاؤ، تمہارا دل کرے قاسم سے بے مثال کی قسم اٹھاؤ، تمہارا دل کرے تو کربلا میں اصغر کے کمال کی قسم اٹھاؤ۔ میں نے کہا کائنات میں واحد باپ ہے ابو طالب، جو خود بھی لائق قسم، اس کا ہر بیٹا بھی لائق قسم۔ بھائی سلامت رہیے، آئیے اگلی منزل کی طرف آئیے، سرکار ابو طالب کو سلام کریں۔ آئیے میں اللہ تعالیٰ کی چند اسما پڑھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، آخری وقت تھا، حجرے میں نبی تھے، نبی نے کہا چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ جانے وعدہ نبی نے کان میں کہنے کا لیا تھا، لوگوں نے کیسے سن لیا؟ توجہ نہیں فرمانے عزیزان محترم، جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، میں نے کہا اور چند اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن۔ اللہ خود کو مومن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے کہوں تو خاموش رہیے گا، لیکن اگر آپ کے عقیدے کی وکالت کروں، نظر نظریے سے ملا، عقیدہ عقیدے سے ملے، پھر سر بھی اٹھنا چاہیے، زبان بھی ہلنی چاہیے، ہاتھ بھی بلند ہونا چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ خود کو مومن کہہ رہا ہے۔ آپ کے نزدیک مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کا کلمہ پڑھے، کسی پہ ایمان لائے۔ میرا سوال ہے نمائندہ مجمع سے، اگر اللہ مومن ہے تو اللہ نے کس پہ ایمان لایا؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ مومن اس لیے نہیں کہ اس نے کسی کا کلمہ پڑھا، کسی پہ ایمان لایا، اللہ مومن ہے اس لیے کہ اللہ کی امان میں دنیا ہے، تو دنیا جس کی امان میں ہو وہ مومن ہوتا ہے، اللہ کی دنیا جس کی امان میں ہو وہ مومن ہوتا ہے، تو محمد جس کی امان میں ہو وہ مومن کیسے نہیں؟ توجہ فرما رہے دیدار محترم، اللہ اس لیے مومن ہے، کائنات اس کی امان میں ہے، ابو طالب اس لیے مومن ہے کہ اللہ کا محمد اس کی امان میں ہے۔ آئیے اگلی منزل پہ، اگلا سجدہ سرکار ابو طالب کی دہلیز پہ کریں۔ توجہ ہے دیدار محترم، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے عزیزان محترم، سرکار عبداللہ محمد مصطفیٰ کے والد محترم، ان کا اپنا گھر تھا مدینہ کے اندر، سرکار ابو طالب کا گھر تھا مکہ کے اندر۔
چونکہ نبی کے والد محترم کی وفات نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گئی تو جناب آمنہ آ گئی ابو طالب کی حویلی میں۔ اب جملہ سنیے گا، ابو طالب نے دین پہ احسان کیا ہے اور اللہ نے اس احسان کی جزا کیا کی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا ابو طالب کی حویلی میں۔ اللہ نے کہا اے ابو طالب میرا محمد تیرے گھر میں آیا تھا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا۔ احسان سننا اور احسان کی جزا سننا۔ میرا محمد تیرے گھر میں آیا تھا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا۔ میرے محمد کا نام تو نے رکھا تھا، تیرے علی کا نام میں رکھوں گا۔ تو نے میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ تو نے میرے محمد کی نصرت کا اعلان چند کافروں میں کروایا تھا، میں تیرے علی کی ولایت کا اعلان سوالات حاجیوں میں۔ اب آئیے ایک منزل اور بڑھائیں، ایک سجدہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پہ لانے کے لیے 1.25 لاکھ کوششیں کی ہیں۔ میں 2 3 4 کوششیں سرکار ابو طالب کی فضیلت کے لیے کر سکتا ہوں۔ اچھا ایک لطیف جملہ ہے، آپ نے ماؤں کی گود سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب جب سیدہ آتی تھی سرکار محمد مصطفیٰ اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ پاک سیدہ کی عظمت پہ ایک صلوات پڑھیے گا۔ یقیناً ہر بندہ سنتا ہے کہ ہر بندہ اس حدیث کو سن چکا ہے کہ جب جب سیدہ آئی احترام میں مصطفیٰ اٹھے۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ علی کے لیے نہیں ہے کہ جب جب علی آئے رسول اٹھے، توجہ میری جانب رکھیے گا، جب جب سیدہ آئی ہیں مصطفیٰ اٹھے ہیں۔ لیکن عمران بھائی علی کے لیے جو جملہ نہیں ہے کہ جب جب علی آئے ہوں مصطفیٰ اٹھے ہوں، لیکن ہوتا کیا تھا؟ علی گھر میں داخل ہوتے تھے، علی کے احترام میں سیدہ اٹھتی تھی، سیدہ کے احترام میں مصطفیٰ اٹھتے تھے۔ علی کے احترام میں سیدہ اٹھتی، سیدہ کے احترام میں مصطفیٰ اٹھتے، یعنی یہ تینوں ایک دوسرے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یاد رکھے زمانہ کائنات عالم کے اندر واحد شخصیت ہے ابو طالب۔ جب جب ابو طالب آئے سیدہ بھی اٹھی، مصطفیٰ بھی اٹھے، مرتضیٰ بھی اٹھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا یار کیا فضیلت ہوگی اس ابو طالب کی کہ جس کے بیٹے کو زمانہ خدا سمجھتا رہا، کیا کمال ہوگا اس باپ کا۔ ہمارے ہاں آج بھی مدرسے میں بچوں کو کہا جاتا ہے بچوں تم قرآن حفظ کر لو تو تمہاری 7 اگلی نسلیں اور 7 پچھلی نسلیں وہ ساری بخشی جائیں گی اگر تم قرآن یاد کر لو۔ تو یاد رکھیے گا جب وہ بچہ اپنا شجرہ گننے لگتا ہے نا تو 4تھی نسل تک مسلمان ہوتا ہے، اگلی 3 پہ سکھ آ جاتے ہیں۔ یعنی آج کا مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ قرآن حفظ کر لے تو وہ 4 مسلے اور 3 سکھڑے بخشوا سکتا ہے۔ مجھے علامہ حافظ یونس گجر کی بات بڑی یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں جب میں قرآن حفظ کر کے اپنے گھر میں دوبارہ داخل ہوا نا تو میرے باپ کے پاس بیٹھک میں 15-20 مولوی بیٹھے ہوئے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ علی کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو میرے باپ نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، تو انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے 7 نسلیں بخشوا لی۔ کہتا ہے میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ 7 نسلیں تو گنوائیں؟ انہوں نے کہا تو یونس گجر، میں طفیل گجر، میرا باپ عیسیٰ گجر، اس کا باپ یعقوب گجر، اس کا باپ نیل سنگھ۔ توجہ ہی نہیں فرمائی عزیزان محترم آپ نے۔ 5ویں نسل پہ سکھ آ گیا، اس نے کہا بابا یہ 4 مسلے اور 3 سکھ میں نے معاف کروائے ہیں صرف قرآن پڑھ کے۔ اس نے کہا ہاں بیٹا یہ 4 مسلے اور 3 سکھڑے تو نے قرآن ایجاد کر کے بخشوا لیے ہیں۔ کہتے ابا جان پھر شرم کرے، میں نے 1400 سال بعد ایجاد کر کے اپنے 7 بخشوا لیے ہیں، تو جن کے گھر میں قرآن اترا ہے وہ اپنا باپ نہ بخشوائیں گے۔ صرف اترے نہیں، ابو طالب کائنات میں وہ واحد باپ ہے کہ جس کا بیٹا جب دنیا میں آیا تو اس نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کہا تھا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی آپ پہ آنا ہے؟ توجہ ہی نہیں فرمائے۔ معجزہ یہ نہیں علی نے توریت پڑھی، معجزہ یہ نہیں کہ علی نے زبور پڑھی،
معجزہ یہ نہیں کہ علی نے انجیل پڑھی، کمال یہ ہے کہ علی نے قرآن پڑھا ہے، اور وہ قرآن پڑھا ہے جو ابھی آنا ہے۔ آج تو یاد کر لے، تیری 7 نسلیں معاف ہو جائیں تو سوچ اس باپ کا معیار کیا ہوگا، اس کے باپ کی فضیلت کیا ہوگی جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہوئے بھی توریت کا بھی حافظ، زبور کا بھی حافظ، انجیل کا بھی حافظ، قرآن کا بھی حافظ۔ توجہ نہیں فرمانے دیدان محترم۔ آئیے سرکار ابو طالب کی دہلیز پہ اگلا سجدہ کریں۔ میں نے اس سال یہ بڑی محنت کے ساتھ یہ سطریں تیار کی ہیں۔ ہماری آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ بولا کریں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں۔ کوشش کیا کریں، وہ زبانیں اچھی نہیں ہوتی جو چوک پہ بیٹھک پہ بولیں، زبانیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر میں بولیں۔ توجہ کریں، 4 کتابیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے توریت، آپ کے اور میرے نبی مصطفیٰ سے 2500 سال پہلے حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ جب میں نے علماء سے پوچھا کہ توریت کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا جی توریت نکلا ہے لفظ برات سے۔ برات کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، مسح کر دینا، نام و نشان ختم کر دینا۔ تو میں نے کہا جی مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو کتاب حق اور باطل کو مٹائے اسے توریت کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، تو زبور کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا زبور نکلا ہے زبر سے، زبر کہتے ہیں حکم کو، تو جو جو حکم اللہ نے داؤد نبی کو دیے تھے انہیں زبور کہتے ہیں۔ زبور نازل ہوئی آپ کے اور میرے نبی سے 1500 سال پہلے حضرت داؤد پہ۔ میں نے کہا اچھا تو انجیل کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا جی انگلش میں اور عبرانی زبان میں فرشتے کو کہتے ہیں اینجل، تو جو گفتگو اللہ نے فرشتے کے ذریعے عیسیٰ اور مریم کے ساتھ کی اسے انجیل کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور قرآن کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی کتاب۔ میں نے کہا پھر باقی 3 آپ نے خود لکھی ہیں۔ کتابیں تو باقی 3 بھی اللہ کی تھیں، آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً مطلب بتا دیا۔ چاہیے تو یہ بھی تھا کہ ہم نہ تو توریت کے مطابق چلتے ہیں، نہ زبور کے مطابق چلتے ہیں، نہ انجیل کے مطابق چلتے ہیں۔ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے قرآن، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا مطلب ہی نہیں لکھا ہوا۔ آئیے تلاش کریں قرآن کا مطلب کیا ہے۔ قرآن ہی میں ایک آیت ہے اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، ہم نے صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو گواہی کے طور پہ لیا۔ تھک گئے ہیں؟ چھوڑ دیں؟ سلامت رہیے۔ ہم نے صبح کی نماز کو گواہی کے طور پہ لیا۔ میں نے کہا میرے اللہ صبح کی نماز سب سے چھوٹی نماز ہوتی ہے، آپ ظہرین کی لے لیتے، مغربین کی لے لیتے، صبح ہی والی کو کیوں لیا؟ تو ارشاد ہوا نہیں جو صبح والی نماز ہوتی ہے جب تم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، رات والا فرشتہ ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے، صبح والا فرشتہ ڈیوٹی پہ آ رہا ہوتا ہے۔ رات والا بھی دیکھتا ہے تم سجدے میں ہو، صبح والا بھی دیکھتا ہے تم سجدے میں ہو، میں دونوں کی گواہی قبول کر کے تمہاری نماز کو قبول کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا چلے یہ مسئلہ تو رہ گیا، ادھر آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم نے صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو گواہی کے طور پہ لیا، رجسا مشہود کہتے ہیں گواہی کو۔ قرآن الفجر صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو، فجر کہتے ہیں صبح کی نماز کو، تو لفظ قرآن کا مطلب ہوا پڑھا ہوا۔ پریشان ہو گئے؟ قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھا ہوا، یعنی وہ کتاب جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ میں نے کہا لے جی ہمارا ایک تو مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں قرآن کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو، جو نازل ہونے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو وہ کہلاتی ہے قرآن، جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو وہ کہلاتی ہے قرآن۔ اگر قرآن آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا پھر میرا سوال ہے پڑھا کس نے؟ بھئی آپ تو پریشان ہو گئے، آپ سے تو نہیں پوچھ رہا، میں تو برادران سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا تو پھر پڑھا کس نے؟ وہ کہیں گے جی اللہ نے پڑھا، تو آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کا بھائی اللہ کے 4000 صفاتی نام دینے کو تیار ہے، ان میں ایک نام بھی قاری نہیں۔
جب اللہ کاری ہی نہیں تو پھر پڑھا کس نے؟ ابرار بھائی چاہیے تھا کہہ دیا جاتا محمد مصطفیٰ نے پڑھا، احمد مجتبیٰ نے پڑھا، حبیب کبریا نے پڑھا، رسول اللہ نے پڑھا، لیکن مجبوری ہے کہیں کیسے اپنی ساری زندگی میں محمد کو ان پڑھ لکھتے آئے۔ وہ کیسے کہیں محمد نے پڑھا؟ جو کہتے ہیں جبریل نے سینہ چیرا، آپریشن کیا، علم منتقل کیا، وہ کیسے کہے گا محمد مصطفیٰ نے پڑھا؟ پھر میری جان کوئی اپنی طرف سے لے آئے۔ وہ کہیں گے نہیں قبلہ مجبوری ہے، ہم تو جنہیں بعد میں مانتے ہیں انہیں تو قرآن آنے کے بعد بھی صورت یاد نہ ہوئی، تو پھر بندہ ڈھونڈے جس نے قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ آئیے علماء سے پوچھتے ہیں محمد مصطفیٰ کی پہلی شادی کب ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جب سرکار کا ظاہری سن تھا 25 سال۔ کتنا؟ 25 سال کی عمر میں نبی پاک کا پہلا عقد ہوا۔ قرآن کب آیا؟ جب رسالت مآب 40 سال کے ہو چکے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی محمد مصطفیٰ کی پہلی شادی ہوئی قرآن کے آنے سے 15 سال پہلے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بارات گئی خدیجہ کے گھر میں، دلہا ہے محمد، دلہن ہے خدیجہ۔ بارات گئی، ادھر محمد کے ساتھی ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ سرکار نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا۔ کسی بندے نے پوچھا سرکار کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا اینا اینا ابو طالب، میرا چچا ابو طالب کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی لبیک یا ولدی، میں حاضر ہوں میرا بیٹا، حکم فرما کیا چاہیے؟ فرمایا کچھ نہیں چچا جان، ایسا کیجئے میرا نکاح پڑھ دیجئے۔ اب بات ذہن عالیہ میں ہے نا کہ قرآن کے آنے سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ کہا میرا نکاح پڑھائیے۔ سرکار ابو طالب نے قرآن پڑھا ہے، نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد۔ قرآن کے آنے سے 15 سال پہلے ابو طالب کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب جناب کے پاس رستے بچتے ہیں تو یا تو یہ مانے ابو طالب نے قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کو پڑھا، یا پھر یہ مانے جو ابو طالب نے کہہ دیا اللہ نے قرآن کر دیا۔ بس سنیے گا آخری ٹکڑا فضائل کا۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک ہاتھ ہے جو رزق تقسیم کرتا ہے، جس کا عقیدہ ہے سر اٹھائیے گا۔ ایک دن سلیمان پیغمبر اللہ کے نبی، انہوں نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ میں اپنی مخلوق کی ایک دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ، تو اللہ نے کہا نہیں سلیمان یہ تیرا کام ہی نہیں ہے، تو نبی ہے، نبوت کر، یہ رزق بانٹنا تیرا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے اللہ، تو نے مجھے اتنی بڑی شاہی دی، اتنا بڑا بادشاہ بنایا، اتنا بڑا شہنشاہ بنایا، جنات پہ مجھے حکومت دی، ہر چیز پہ مجھے حکومت دی، دنیا میں مجھے حکومت دی، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں انہیں کھانا نہیں دے سکتا۔ نہیں میرے اللہ، میں کھانا دینا چاہتا ہوں۔ خدا کی آواز آئی چاہتا کیا ہے؟ کہتے میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے، تاکہ میں جو مخلوق جو کھانا کھاتی ہے وہ میں تمام کو جمع کروں گا۔ جو گوشت کھاتا ہے اس کے لیے گوشت منگواؤں گا، جو سبزی کھاتا ہے اس کے لیے سبزی منگواؤں گا، جو ہڈیاں کھاتا ہے اس کے لیے ہڈیاں منگواؤں گا، جو گھاس پھوس کھاتا ہے اس کے لیے گھاس پھوس اکٹھا کروں گا۔ دوسرا میرے اللہ یہ کام کرنا جتنا میں 6 ماہ میں اکٹھا کروں وہ خراب نہ ہو۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ دن شروع ہوئے، اب ہر شخص جب دوسرے سے ملتا وہ اسے کہتا تمہارے فلاں دن کا کھانا فلاں مقام پہ سلیمان پیغمبر کے دسترخوان پہ ہے۔ بھائی صاحب ان سے ملے، عمران نے دانش سے کہا، دانش نے ضیاء سے کہا، ضیاء نے آگے راجہ صاحب سے کہا، راجہ صاحب نے ابرار سے کہا۔ بات پھیلتی پھیلتی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی کہ فلاں دن فلاں مقام پہ ہماری دعوت جناب سلیمان پیغمبر کے دسترخوان پہ ہے۔ توجہ کریں دیدار، سلیمان پیغمبر کے دسترخوان پہ ہے۔ آخری دن یاد آیا سلیمان کو کہ فلاں دریا میں ایک مچھلی رہتی ہے، اس مچھلی کو دعوت نہیں دی۔ سرکار نے ایک قاصد بھیجا مچھلی کی جانب، قاصد گیا، اس نے جا کے مچھلی کو کچھ کہا، مچھلی باہر آئی، اس نے کہا تجھے فلاں دن فلاں مقام پہ سلیمان پیغمبر نے اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے۔ مچھلی نے کہا پہلے تو سرکار کو سلام کہنا، پھر سرکار کا شکریہ ادا کرنا کہ سرکار آپ نے ہمیں یاد کیا، چونکہ آپ ہمیں بھول گئے تھے اس لیے اب 2 شرطیں میری بھی ہیں۔
مچھلی کہہ رہی ہے 2 شرطیں میری بھی ہیں. کہا تیری کون سی شرطیں ہیں؟ کہتی ہے سلیمان پیغمبر کو کہنا پہلی شرط میری یہ ہے جب تک میں نہ آؤں روٹی کھولنی نہیں. دوسری شرط میری یہ ہے جب تک میں کھا نہ لوں کسی دوسرے کو ملے گی نہیں. وہ قاصد واپس آیا, اس نے سلیمان پیغمبر کو پیغام دیا. سلیمان نے کہا چھوٹی سی مچھلی ہے, 1 لقمہ 2 لقمہ کھائے گی, پھر بعد میں دوسرے لوگوں کے لیے کھانا کھول دیں گے. اب دن آ گیا مقررہ, خدا کی مخلوق بے شمار, جن چند چرند پرند انسان حیوان چوپائے پرندے, ہر کوئی سلیمان پیغمبر کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے, لیکن ابھی تک مچھلی نہیں آئی. کافی انتظار کے بعد جب مچھلی آئی تو کہا آ گئی ہے کھولوں؟ کہا نہیں, جب تک میں نہ کھاؤں کوئی دوسرا نہیں کھائے گا. مجھے آپ کی خاموشی کی قسم, جتنا 6 مہینے کے اندر سلیمان پیغمبر نے جمع کیا تھا وہ مچھلی ایک ہی لقمے میں کھا گئی. 6 ماہ کے اندر جو کچھ بھی سلیمان پیغمبر نے اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ مچھلی ایک ہی لقمے میں کھا گئی. اب سلیمان پیغمبر آئے گھٹنوں پہ, کہا او میرے اللہ, اس مخلوق کو رجانا تیرا کام ہے, اس مخلوق کو رزق بانٹنا تیرا ہی کام ہے. کہا سلیمان پیغمبر یہ ہمارا کمال نہیں, رزق تقسیم کرنے والے ہاتھوں کا کمال. سلامت رہیے. مچھلی نے کہا سرکار آپ ابھی سے پریشان ہو گئے, اتنا تو میرا مرشد مجھے دن میں 3 بار عطا کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, اب جس جملے کے لیے میں نے محنت کی تھی, کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ جب کائنات کو رزق بانٹ کے علی اپنے گھر میں آ کے ابو طالب کی حویلی میں اپنے لیے کھانا طلب کرتا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, کس نے نکاح پڑھایا؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے. بس سمٹ گئی گفتگو. سرکار محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے. اب ابو طالب چلتے چلتے جناب خدیجہ کے پاس آئے. کہا خدیجہ بیٹا مانگ, حق مہر میں کیا مانگتی ہے؟ کہا چچا جان میں ملکۃ العرب ہوں, مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ فرمایا اگر تم ملکۃ العرب ہے تو میں بھی علی کا بابا ہوں, مجھے وہ دنیا کا کونا بتا جہاں پہ میرے باب علی کی شادی نہیں. مانگ کیا مانگتی ہے؟ اب جملہ بہت بڑا آگے, یقین مان جائیے. روایت کہتی ہے سرکار ابو طالب نے 400 مسکال چاندی جناب مصطفیٰ کا حق مہر ادا کیا. اور یاد رکھیے گا 1 مسکال چاندی میں سرخ آنکھوں والے 100 اونٹوں کی ایک قطار آتی ہے. اب بیٹھ کے کیلکولیشن بھی کیجئے گا کہ کتنا دیا سرکار ابو طالب نے. 400 مسکال چاندی, اور ہر ایک مسکال چاندی کے اندر 100 سرخ آنکھوں والے 100 اونٹوں کی ایک قطار ہوتی تھی, اور عام نہیں لدی ہوئی ہوتی تھی. بس ارمان اس بات کا ہے جس ابو طالب نے اتنا دیا اس کی بیٹیاں بازاروں میں چادریں مانگتی رہیں. اجرکم اللہ. میں نے کر دیا مصائب شروع. کوشش کیجیے گا, فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا, حاضری تھوڑی طویل ہو گئی, بھائیوں کا انتظار تھا. بس 1-2 جملے کے بعد حاضری تمام کرتے ہیں. بڑا مشکل بچا دین اللہ کا, دین بچ گیا اللہ کا, شریعت بچ گئی مصطفیٰ کی, بیٹیاں رول گئی علی کی. توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم. یہ واپس آئے ہیں نا مدینہ میں سجاد, تو ساری زندگی ایک لفظ کہہ کے روتے رہے ہیں, ہائے شام ہائے شام ہائے شام. اچھا ایک بار نہیں کہتے تھے ہائے شام, 3 دفعہ کہتے تھے ہائے شام ہائے شام ہائے شام. چونکہ مجلس ہے نا چہلم کی, ہم ہیں گاؤں کے رہنے والے لوگ, سادہ لوگ ہیں, ہمارے اندر نہ یہ باریکیاں ہیں نہ یہ چلاکیاں ہیں. ہماری اگر کوئی بیٹی پردیس میں رہتی ہو اور اس بیٹی کا باپ مر جائے, ہم پردیس میں فون کر کے اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تیرا بابا مر گیا, ہم کہتے ہیں بیٹا تیرے بابے کی طبیعت خراب ہے, اسپتال میں داخل ہے, بیٹا کوشش کر جلدی جلدی گھر آ جا. اور پردیس میں جس بیٹی کو یہ خبر ملے وہ اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی. گھر کا کوئی بڑا بزرگ ہو نا,
اس کے پاس جائے اور کہے بیٹا رات کافی ہو چکی ہے، اس وقت سواری میسر نہیں ہوگی، بیٹا صبح چلی جانا۔ وہ کہے گی چچا جان آپ صرف اجازت دے دیں، میں پیدل چلی جاؤں گی، میرا پیک کا مان اجڑ رہا ہے۔ اور جب وہ اپنی گلی میں آتی ہے نا وہ اجڑی ہوئی بچی، تو گلی میں لوگوں کا رش دیکھ کے سمجھ جاتی ہے ہمارا گھر اجڑ گیا ہے، ہمارا پیک کا مان اجڑ گیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے پردیس میں کسی بہن کو خبر ملے کہ میرا جوان بھائی مر گیا، وہ اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ سب سے مشکل ہوتا ہے بہنوں سے بھائیوں کا جنازہ لینا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی بہن کا بھائی مرے، کسی کا ایک بھی مر جائے نا اور 7 بہنیں ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے بہنوں سے جنازہ لینا۔ اب تم ہم سے سوال کرتے ہو روتے کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں، بازاروں میں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے آتے کیوں ہیں؟ رکھ میرے سر کے اوپر قرآن، آج 1400 سال بعد ہمارے معاشرے میں ایک عام عورت اپنے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتی۔ رکھ میرے سر کے اوپر قرآن، بیٹیاں نبی کی تھی، میدان کربلا کا تھا، 9 بھائیوں کی لاشیں تھی، رضیاں پہن کے آئی تھی، حسین کے مشن کی 4 سال کی مبلغہ روایت کرتی ہے، ہم اٹھی نہیں اٹھائی گئی ہے، ہم چلی نہیں چلائی گئی ہے۔ بی بی کہتی ہے اس وقت تک کسی مستور نے اپنے بھائی کی لاش نہیں چھوڑی جب تک تازیانوں سے خون کے فوارے نہ نکلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین تمہارا ماتم قبول فرمائے، کر لینا ماتم، شرم نہ کرنا۔ غریب کو رونے آئے ہو، غریب بن کے سننا، امیر بن کے نہ سننا۔ اب اکثر یہ ہوتا یہ ہے ہم قبرستانوں میں جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جس نے جنازہ پڑھ لیا ہے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، ہم ابھی میت کو نہیں دفنائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں دفنائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی مرنے والے کی بیٹی رہتی ہے دور، ابھی ابھی فون پہ رابطہ ہوا ہے، نزدیک ہی پہنچ چکی ہے، کچھ دیر بعد وہ آئے گی، اپنے بابے کا آخری دفعہ چہرہ دیکھے گی، اس کے بعد ہم دفن کر دیں گے۔ ہم آپ کو نہیں روکتے، جس نے جانا ہو چلا جائے۔ پھر اس کے بعد شریف معاشرے میں یہ ہوتا ہے جب مرنے والے کی بیٹی آتی ہے نا، شریف لوگ اسے رستہ دیتے ہیں، شریف لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے پیچھے ہٹ جاؤ، مرنے والے کی بیٹی آ گئی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ رکھ میرے سر کے اوپر قرآن، آج 1400 سال بعد کوئی مرتا ہے، ہم اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ 1400 سال پہلے جب 4 سال کی سکینہ کا بابا مرا، لوگوں نے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، لوگوں نے تماچے مارے۔ 4 سال کی سکینہ رو رو کے کہتی تھی میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کے قتل کی سب سے جو قریبی چشمدید گواہ تھی وہ کوئی اور نہیں، حسین کے مشن کی 4 سال کی مبلغہ تھی۔ اجازت دیتے ہو میں ایک کو منزل بڑھاؤں؟ کون ہے؟ حسین کے مشن کی 4 سال کی مبلغہ۔ کوشش کرنا، میں پڑھنے جا رہا ہوں حسین کی ضربیں، میں پڑھنے جا رہا ہوں حسین کا قتل، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت کے ساتھ سننا، امیر بن کے نہیں غریب بن کے۔ میں حسین کا ذاکر ہوں، ماتمی ہوں، زنجیر زن ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، نہیں آنسو آتا نہ رونا، ہائے تیرے بس میں ہے، اتنی ہائے کرنا جو تمہارے ساتھ مومن بیٹھا ہے وہ تمہارا گواہ بن جائے، تمہارا ہاتھ تمہارے بس میں ہے، تمہاری ہائے تمہارے بس میں ہے۔ اگر تمہیں سکینہ کی غربت سمجھ میں آئے پھر سر کے اوپر برسا دینا۔ آخری وقت آیا حسین بادشاہ کا، اپنی بہنوں کے خیموں میں آئے حسین، خیموں کے اندر جب آئے ہیں نا حسین، بہنوں کی جھرمٹ میں حسین بیٹھے ہوئے، کہا زینب علیکن منی سلام، میرا آخری سلام، یا ام کلثوم علیکن منی سلام، یا رقیہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ پتہ نہیں کتنی دیر حسین بہنوں کے پاس بیٹھے رہے۔ یاد رکھنا جتنی دیر حسین خیمے میں بہنوں کے پاس بیٹھے رہے اتنی دیر خیمے کے دروازے پہ 4 سال کی بچی کھڑی رہی۔ وہ کہتی ہے اگر میں اندر جاؤں ہو
بہنوں کے جھرمٹ میں میں نظر بھی نہ آؤں. وہ یہ سوچ کے باہر کھڑی ہے کہ میں جتنی دیر بھی کھڑی رہوں بابا نکلے گا تو اسی دروازے سے نا. پتہ نہیں کتنی دیر بعد حسین اس دروازے سے نکلے. بی بی نے حسین کے دامن کو پکڑا, کہا بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہا سکینہ مقتل میں جا رہا ہوں. کہتے بابا جا رہے ہو نا, جانے سے پہلے میرا ایک کام کرنا, جانے سے پہلے میرے سر پہ ایک دفعہ ویسے ہاتھ رکھنا جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. 4 سال کی سکینہ نے یہ سن رکھا تھا جب کسی کا باپ مرے تو لوگ بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے, میں نے شام غریبہ ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, اس کے کان زخمی تھے, رخساروں کا رنگ تبدیل تھا. میں نے اس بچی کو کہا بیٹا میرے قریب آ, میں تیرے کرتے پہ لگی ہوئی آگ کو جاؤں. تو 4 سال کی شہزادی رو کے کہتی ہے اے شیخ میں تیرے پاس آ تو جاؤں لیکن مجھے اتنا بتا تو بھی مجھے تماچے تو نہیں مارے گا. اجرو کو اللہ کہتی پتہ نہیں کیا ہوا ہے, جب سے میرا بابا مرا ہے ہر کوئی مجھے تماچے مار رہا ہے. حمید کہتے کس نے مارا تیرے بابے کو؟ کہتی میں جہاں سے نکلی سامنے گھوڑے کھڑے تھے, میں نے مسلمانوں سے پوچھا کسی نے میرا بابا دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا کہ بابے کو دیکھا یا نہیں دیکھا. کہتی میں نے حیوانوں سے کہا یہ تو انسان ہے, تم بھی نہیں جانتے میں کون ہو؟ بی بی کہتی ہے حیوانوں نے رستہ دیا, میں چلتی ہوئی بابے کے قریب گئی, کمینہ شمر خنجر لے کے میرے بابے کے قریب بیٹھا تھا. توجہ کرنا, آخری جملہ اور آپ کو سلام کر رہا ہوں. کمینہ خنجر لے کے کھڑا تھا, میرے بابے کی صدا آئی ہاتھ نہ روک, میرا بچانے والا کوئی نہیں رہ گیا. جب حسین نے کہا نا میرا کوئی نہیں رہ گیا, 96 گھنٹے کی پیاسی بیٹی نے ناد علی پڑھ کے حجر میں ہاتھ ڈالا. اب حالت یہ تھی حسین کے خون پہ معصومہ کا خون آیا جو اکبر کی لاش پہ نہ تڑپا, قاسم کے ٹکڑوں پہ نہ تڑپا, عباس کے بازوؤں پہ نہ تڑپا, اکبر کی برچی پہ نہ تڑپا, وہ حسین تڑپا. تڑپ کے کہتے ہیں سکینہ چلی جا, میں راضی ہو گیا. سکینہ چلا جا, میں راضی ہو گیا. کہ پہلا منظر تھا کائنات عالم کے اندر کہ ایک ہی وقت پہ ایک ہی قاتل کی, باپ نے علیحدہ منت کی, بیٹی نے علیحدہ منت کی. پہلی 7 ضربوں تک بابا کہتا بیٹی کہتی رہی میرے بابے کو نہ مار, آخری 7 ضربوں تک بابا کہتا رہا میری بیٹی کو نہ مار.